عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. اور حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں، شریعت مطہرہ نے انسان کے عقل کو، اس کی روح کو، اس کے جسم کو، اس کی عزت و آبرو کو، اس کے دین کو، اس کے مال کو، ان تمام چیزوں کے تحفظ کی سخت تاکید کی ہے. کوئی بھی ایسی چیز شریعت کے اندر جائز نہیں جو انسان کے عقل پر اثر انداز ہو، جو انسان کے روح پر اثر انداز ہو، جو انسان کے جسم پر اثر انداز ہو، یا اسی طرح سے اس کے مال، اس کی عزت و آبرو یا اس کے دین اور ایمان پر آنچ آتی ہو. ایسی تمام چیزوں کو شریعت مطہرہ نے یکسر طور پر حرام ٹھہرایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن یہ تھا، ہدف تھا کہ آپ طیب اور پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرائیں اور تمام کے تمام خبائث کو حرام ٹھہرائیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ چیز حلال کیسے ہو سکتی ہے جس کو انسان کی فطرت بھی قبول نہیں کرتی، جس کو انسانی معاشرہ بھی قبول نہیں کرتا، جس کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہو، ذرا بھی عقل و شعور ہو، عقل و خرد کام اگر کرتا ہو کچھ بھی، تو ایسے افراد، ایسی سوسائٹی اور ایسا سماج اور معاشرہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا جس کو ہم شراب کہتے ہیں. کمال یہ ہے کسی کا کہ اگر عقل ذرا کم کام کرتی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کو معفو عنہ ہے، اس کے طرف توجہ نہ دو، اس کی باتوں پر توجہ. اگر کچھ کھری کھوٹی بھی کہی جائے، اگر طبیعت کے خلاف بھی کہی جائے تو چھوڑ دو اس کو. کیوں؟ اس کی عقل کام نہیں کرتی. جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اسکرو کچھ ڈھیلا ہے، ایسے کہتے ہیں. میں کہا تھا اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت اگر کسی کو کچھ عقل کم دی ہے تو معاشرہ ایسے لوگوں سے ذرا کنارہ کش ہوتا ہے یا اس کی باتوں کو بہت ہلکا لے کر کے اس کو اگنور کر جاتا ہے. یہاں انسان خود ایک ایسا عمل کرتا ہے جس سے اس کی عقل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جس سے انسان تمیز کرنا بھول جاتا ہے. اب تمیز نہیں کر پاتا کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا مناسب ہے کیا غیر مناسب، کیا جائز ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے، حتیٰ کہ اپنے جائز اور ناجائز رشتوں میں بھی تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے جس عمل سے. مجھے بتائیں اس عمل کی گنجائش شریعت میں کیسے ہو سکتی ہے جس کو ایک صالح معاشرہ قبول نہیں کر سکتا. یہ صالح معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسے لوگ یا ایسی چیزیں جو فتنہ اور فساد ہوں معاشرے کے لیے، اس کی روک تھام کی حتی الامکان ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ کشتی جب ڈوبے گی آپ بھی ڈوبیں گے. تو معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد اپنی حد تک معاشرے کے اندر گڑبڑی اور فساد کی چیزیں جو دیکھے تو اس کی روک تھام اپنی حد تک ضرور کرنا چاہیے. میرے بھائی دوستو، شراب کی حرمت پر بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. معاشرہ خود اسے قبول نہیں کرتا، عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی. یہ فطرت سلیمہ اس بات کو ایکسپٹ اور قبول نہیں کرتی. یہ فطرت ہے، بتاتی ہے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے. لیکن میں اشارہ کرتا چلوں. میرے بھائیوں دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. ایک زانی زنا کے وقت جب وہ ملوث ہو اس برے عمل میں، اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. زانی زنا کے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایک شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ بھی مومن نہیں رہتا. یعنی شراب پیتے وقت ایک انسان اگرچہ وہ کلمہ گو ہو
اس وقت اس کا کلمہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس عمل کی گھناؤنے کا اندازہ کیجیے۔ اسی طرح سے ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن، ایک چور بھی جب چوری کرتا ہے، ہم لوگ چوری کو اتنا بڑا برا نہیں سمجھتے، ایک چور جب چوری کرتا ہے، وہ کمپنی کی چوری ہو یا کسی اور کی چوری ہو، چوری چوری ہے، اپنے گھر میں کی جائے تب بھی چوری ہے، باہر کی جائے تب بھی چوری ہے۔ ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن، چور چوری کے وقت مومن نہیں رہتا۔ کتنا سخت جملہ ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اتھینٹک حدیثیں ہیں یہ سب۔ زنا کے وقت، شراب نوشی کے وقت، چوری کے وقت انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ فنہاہ عنہ، پوچھا کس کے بارے میں تھا؟ عن الخمر، شراب کے بارے میں پوچھا تھا تو فنہاہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس چیز سے روک دیا، منع کر دیا۔ وہ آگے سے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوا کے طور پر بھی، علاج کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو جواب آپ نے دیا ذرا سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا غور کریں۔ انہا لیست بدوا ولکنہا دا، یہ دوا نہیں ہے، یہ تو خود مصیبت ہے، یہ سراپا بیماری ہے۔ ولکنہا دا، یہ سراپا بیماری ہے، اس کے اندر دوا کہاں سے آ گئی؟ بطور علاج اگر اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے تو بطور ٹیسٹ اور بطور مزہ کے اور یوں ہی ٹائم پاس کے لیے اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سوچیں ذرا، نقطہ غور کیجیے۔ علاج کے طور پر اگر اس کا استعمال مناسب اور درست اور جائز نہیں تو صرف عیش و مستی کے لیے اس کا استعمال کیوں کر جائز ہو سکتا؟ ایک بات یاد رکھیں، شریعت نے جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں اس میں نہ شفا ہے نہ اس میں فائدہ ہے۔ وہ مومن کے لیے فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتی۔ جو چیز اللہ اس کے رسول نے حرام ٹھہرائی ہو اور اس میں نفع ہو، اس میں فائدہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس میں نفع اور فائدے کی چیز ہوتی تو حرام نہ ہوتی بلکہ حلال ہوتی۔ یہ نقطہ یاد رکھیں میرے بھائی دوستو۔ قرآن میں جو آیت کریمہ اللہ رب العزت نے جہاں شراب کی حرمت کی آخری مہر لگائی، آپ کو پتہ ہے کہ کئی اسٹیپ میں شراب حرام ہوا ہے، جہاں جب آخری مہر لگائی ہے تو آپ دیکھیں وہاں 7 انداز سے اللہ رب العزت نے وہاں منع کیا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ اس کو ازلام اور انصاب سے جوڑ دیا۔ ازلام اور انصاب یہ شرکیہ اعمال اور شرکیہ مظاہر ہیں، یعنی جوئے کو اور شراب کو، ان دونوں چیزوں کو انصاب اور ازلام سے جوڑا اور انما حصر بھی لگا دیا، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اور شراب اور جوئے کو شروع میں رکھا، اور پھر ان دونوں چیزوں کو جو اخلاقی جو جرم ہے یہ جرم ہے، اس اخلاقی جرم کو شرک جیسے جرم کے ساتھ جوڑا، اور پھر کیا کہا؟ رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ۔ اب ایمرجنسی بریک لگنی چاہیے، رکو اس سے، لعلکم تفلحون، تب کامیاب ہو گئے۔ اور آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے اور اس کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام کے تمام سے انسان کے باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں، باہمی بغض و عناد اور عداوت و دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے انسان کو یہ عمل روک دیتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی۔ آخر میں اللہ رب العزت نے سوالیہ اور تنزیہ انداز میں کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی تم باز نہیں آتے؟ کیا اب بھی تم نہیں رکتے؟ اب بھی اس چیز سے دور نہیں بھاگتے؟
جب یہ آیت کریمہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، جانتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا؟ انتہینا انتہینا، اللہ ہم تو باز آئے، ہم رک گئے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آپ سوچیں میرے بھائی دوستوں، باتیں بہت ساری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے تعلق سے 10 چیزوں پر لعنت فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے نبی رحمت نے، لعنت فرمائی ہے نبی رحمت نے۔ اندازہ کریں اس کی قباحت کا، اس کی شناعت کا، اس کی مذمت کا، اور اس کی بدترینی کا، اور ماحول اور معاشرے پر اس کے برے اثرات کا۔ میرے بھائی دوستو، مسند احمد کی اور دیگر کتب حدیث میں حدیث موجود ہے، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ ابن عمر اس کے راوی فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بچائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعنت فرمائی ہے۔ کس پر؟ الخمرہ، شراب پر، وشاربہا، اس کے پینے والے پر۔ آدمی کے لیے بس اتنے کافی ہے، کسی چیز سے رکنے کے لیے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ وساقیہا، پلانے والے، وبایعہا، ومبتاعہا، خریدنے والے اور بیچنے والے۔ شراب پر خود، پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا۔ وعاصرہا، نچوڑنے والا، اس میں کمپنیاں سب آ گئی۔ ومعتصرہا، اور جس کے لیے نچوڑا جائے، اس میں جتنے لوگ ملوث ہیں، نچوڑنے والے اور نچوڑوانے والے، سب A to Z سب شامل ہیں، مالک سے لے کر کے ادنا عامل تک، سب پر لعنت۔ وحاملہا، اور اس کو اٹھانے والے، ادھر سے ادھر، یہاں سے وہاں، ایسا اور ایسا کرنے والے، یعنی اس پر ذرہ برابر بھی خدمت کرنے والے۔ والمحمولۃ الیہ، اور جس کے لیے یہ اٹھایا جائے، اور دیگر روایات میں ہے اس کی قیمت کھانے والے۔ ان 10 افراد پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، العیاذ باللہ۔